یہاں نہ رہیں، قادیانی وہاں چلے جائیں، قادیانی یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں، آخر قادیانیوں نے بھی تو رہنا ہے نا، اب یہاں سے نکالیں گے وہاں چلے جائیں گے، وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہاں گمراہ کریں گے۔ ہم نے تو ان کا محاسبہ کرنا ہے، جس جگہ پہ یہ رہتے ہوں بس لوگوں کو بتانا ہے اپنے مسلمانوں کو کہ یہ قادیانی ہے، شیطان ہے، یہ انتہائی خطرناک ہیں، ان سے اپنا ایمان بچا کے رکھو۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے جو ہیں وہ معاملات بڑے اچھے ہیں، ان کا جو ہے رہنا سہنا بڑا اچھا ہے، وہ شرم نہیں آتی بے شرموں جو حضور کو گالی دے رہے ہیں، جو حضور کی امت کو گالی دے رہے ہیں، ان کو تم اچھا کیسے سمجھ رہے ہو؟ یہ تو نہایت ہی خطرناک بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب ہیں وہ اپنے اوپر لگاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنی بیویوں کے بارے میں ازواج مطہرات کے لقب لگاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو ہے وہ بنات کے القاب لگا کے اور زہرا جیسے القاب سے نواز کے نعوذ باللہ من ذالک، وہ بے شرم جو ہے وہ ہمیں ہمارے دلوں کو دکھاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بابا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں رکھ سکتے تعلقات۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، پہلی حکومتیں تھی وہ بھی اس معاملے میں ڈنڈی مار رہی تھی، یہ حکومت تو ذرا کھل کے مار رہی ہے ڈنڈی، تو ہمیں حکومتوں سے لینا دینا نہیں ہے، ہم تو غلامی کریں گے حضور کی، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ ہمارے گلوں کے اندر اگر توق ہے تو وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا توق ہے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے غلام ہیں، ہم ازواج مطہرات کے غلام ہیں، ہم بنات النبی کے غلام ہیں، ہم امت کے اولیاء کے غلام ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اور رہی بات یہ کہ جناب ہم اس معاملے میں خاموش ہو جائیں، کوئی ایکٹ بن رہا ہے، کوئی یہ بن رہا ہے، کوئی وہ بن رہا ہے، تو اس معاملے میں صاف سی بات ہے، اگر ہم زندہ رہے تو ہم کہتے رہیں گے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ جو ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، جو ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھے، جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تبرہ بکے، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ اب ایک آدمی مولوی آصف صاحب آپ آؤ، آپ کا بڑا اکرام ہوگا، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، اب مجھے جو عزت دے رہا ہے میں خوش ہو جاؤں کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، میں جو خوش ہو جاؤں کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جی اس نے مجھے پروٹوکول دیا ہے، یہ مجھے سٹیج پہ بٹھا رہا ہے، یہ مجھے کرسی پہ بٹھا رہا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پروٹوکول کی جب نبی کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، جب نبی کے صحابہ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے تو وہ جو میری عزت کر رہا ہے ہمیں ایسی عزت منظور نہیں، ہمیں ایسی بالکل بھی عزت نہیں چاہیے۔ ہمارے ماں باپ کو گالی دی جائے وہ کسی نہ کسی درجے میں قابل برداشت ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کوئی دیکھ کے چیک نہ کر لے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیک کر لے ہمارے ماں باپ کو گالی دے کے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی اس لیول پہ کہ ہمارے ماں باپ کو گالی دی جائے، بہن بھائیوں کو گالی دی جائے تو یہاں پہ قابل برداشت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کو، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے نالین پاک کو، میرے نبی کے لباس کو، میرے نبی سے منسلک کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ میرے نبی کے گدھے کو بھی کوئی برا کہے گا اس کو بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم چھوڑیں گے، اس کا جینا جو ہے، اس کا جینا جو ہے وہ محال کر کے رکھ دیں گے۔ ہمارے نبی سے ہماری محبت کا امتحان نہ لیا جائے، ہمارے نبی سے ہماری محبت کا امتحان نہ حکومت لے نہ قادیانی لے، ہمارے نبی سے ہماری محبت کا امتحان انشاءاللہ حکومت کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے اور ان لوگوں کو بھی، یا پھر یہ ہے کہ یہ ہمیں پکڑ کے بموں کے ساتھ اڑا دے، ہمارے جو ہے وہ بچوں کو مار دے، ہمارے گھروں کو تباہ کر دے، پھر جو ہے پھر بھی ہمیں سکون رہے گا کہ اپنے نبی کے لیے قربان ہو کے جا رہے ہیں۔ غالباً مصر کے ایک عالم نے لکھا ہے، مصر کے ایک عالم نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک امتی کا گھر جو ہے وہ ویران ہو جائے اپنے نبی کی محبت میں، اس سے بڑھ کے مزے کی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے اپنے نبی کے جوتوں پہ قربان کر دیں گے۔ اور ہم اس معاملے کے اندر عرض کر چکے ہیں کئی بار کی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے ویران ہونے کی دھمکی دینے والے جو ہیں وہ سن لیں کہ ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے تو تمہارے گھر کون سا بچے رہیں گے۔
اور چھوٹا سا طبقہ کہنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ شرم کر لے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ طبقہ تمہیں عقل بتا دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے نبی کے لیے ہر وقت آدمی تیار رہے کہ ہم اپنے نبی پہ قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔